آپ نے ابھی پہلی وحی کی تفصیلات بڑی اچھی ابن ہشام کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ جب ہم بخاری شریف میں دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا پہلی وحی کا، اس میں کچھ تفصیلات اس سے مختلف ہیں۔ جی مثلاً اس میں کہ فرشتہ سامنے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کہتا ہے کہ پڑھے۔ تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ پھر آپ کی جو کیفیات ہیں وہ آپ آپ کا گھبرا رد عمل ہے آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ بخار کی کیفیت ہوتی ہے، آپ سیدہ خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو اور وہ حوصلہ آپ کو تسلی دیتی ہیں تسلی دیتی ہیں۔ کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ واقع وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس پہ آپ کسی شبے میں نہ آپ پڑیں۔ کو آپ کی حسنات گنواتی ہیں اور پھر آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ اب وہ ان سے بھی تصدیق کروانے لگے ہیں اور وہ اور بھی پھر وہ بھی تسلی دیتے ہیں۔ تسلی دیتے ہیں کہ آپ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر پکچر بالکل اور بنتی ہے جو ابن ہشام کے ہاں بنتی ہے۔ تو اس آپ کے خیال میں ابھی سے یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ہشام کی جو روایت ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے قرآن حکیم کے بیانات کے مطابق بھی۔ جی یہ صحیح بات ہے، یہ جو معروف روایت ہے اس پہ یہ سارے سوالات پیدا سوالات ہوتے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے پڑھو اور پڑھنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ ہیں۔ ڈاکٹر غازی صاحب بھی ایک جگہ لکھتے ہیں ہمارے محاضرات کے اندر کہ یہ روایت زیادہ مناسب لگ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ پڑھیے تو ان کے ہاتھ میں کوئی سامنے چیز کچھ ہے، ہو کوئی کپ، پڑھوانے کے تو یہ زیادہ مناسب اور قرین قیاس لگتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے عقلاً بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھیے، جی جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کیا پڑھوں، کیا پڑھاؤ بلکہ گے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں میں تو تو پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھ نہیں سکتا اس کا مطلب بھی کوئی چیز ہے جو سامنے۔ تو ایک تو اس روایت میں یہ نقص ہے، جی 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 دوسری اس پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ اس تجربے سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، جی جی بالکل، اور پھر بخار کی کیفیت۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا کہ اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا گیا جی 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 اور بالکل آپ کے لیے بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، نہیں تھا، تو اس لحاظ سے بھی یہ رد عمل بالکل صحیح۔ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو منصب ذمہ داری دی گئی تو یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا جا رہا ہو اور لیکن اس کو اس کے اطمینان اور یقین کا ایسا اہتمام نہ کیا جائے کہ وہ بیچارہ خود ہی متردد کھڑا ہو، بالکل اتنے بڑے اس کو منصب سہارا دینے کے لیے بیوی، سہارا دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے ہو، کوئی دوسرا آدمی بتانے کی اطمینان دلانے کے لیے، نہیں آپ غلط نہ سمجھے یہ ٹھیک، تو یہ تو ظاہر طریقہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا اختیار کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ دونوں جو پہلو ہیں وہ محل نظر ہیں، اور میرا خیال میں ایسے ہی ہے کہ ابن ہشام کی روایت اس پہلو زیادہ معقول ہے کہ نہ تو آپ گھبرائے، آپ نے بس جا کر سادہ طور پر اطلاع دی، اور سیدہ خدیجہ ان کو اپنے اطمینان کے لیے تصدیق کی ضرورت ہو، ان کو یہ کرائم دیکھنے کی ضرورت ہو کہ میرے شوہر تو اتنی پاکیزہ شخصیت ہیں تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، ان کے زاویے سے قابل فہم ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس بھی جا سکتے۔ روایات میں اور بھی آتے کہ اور نبی بھی سے ایک کچھ دفعہ طواف فرما رہے ہیں تو اسی سر راہ جو ہے ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوگی، وہ بھی طواف کرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اس بارے میں واقعے نے کے یہ بعد سنا ہے جی، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ان میں سے سے نہیں کچھ پوچھ بھی رہے۔ ہو، حضرت خدیجہ لے کے گئی ہوں، یا بعض روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ اور سیدنا ابوبکر دونوں گئے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بعد میں یہ ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے ورقہ بن نوفل کا وہ سر راہ ہے، یعنی طواف کے موقع پر موقع اتفاق، پہ ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی امکان درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ذمہ داری تو دے دی لیکن آپ کے اطمینان اور یقین کا بندوبست بندوبست نہیں نہیں کیا، کیا۔ یہ بات معقول نہیں لگتی۔ یہ جو غار حرا والا سارا واقعہ ہے، اس پہ آپ کے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب سخت نقد کرتے ہیں، تو ان کے نقد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس یہ حوالے سے؟ انہوں نے بھی تفصیل سے اس پر بات کی ہے، اور یہی نکات وہ بیان کر رہے ہیں، یہی جو اشکالات واقع ہوتے ہیں انہی کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ابن ہشام کی جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر اس طرح واقعہ پیش آیا ہو
تو اس کے بارے میں یہ اشکالات پیدا نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن میرے کے خیال میں تناظر میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے پیغمبر کو تناظر میں بھی بہت واضح ہے۔ اور اس میں وہ پہلوؤں کے ساتھ شامل کر لیں جو ابھی ہم نے جس کی تفصیلات بیان کی، کہ اس سے پہلے آپ کو اس کی اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آپ کی مناسبت ایک پیدا کی جا رہی تھی، اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور نبوت دینے کا عمل جس طرح ہونا چاہیے اور جس طرح قرآن سے نظر آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے، تو پیغمبر کو تو اس تردد میں یا اس کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ان کی اس کے نقد میں بھی اور اس رائے میں بھی کافی وزن ہے۔ ٹھیک